وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 69 ودت چاہتی ہے طائفتن ایک جماعت من سے اہل الکتابی اہل کتاب من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو کاش یضلون وہ گمراہ کریں کم تم کو ضاد لام لام مادہ ہے یضلونکم وہ گمراہ کریں تم کو و اور ما نہیں یضلون وہ گمراہ کرتے الا مگر انفسا جانوں کو ہم اپنی انفسہم اپنے آپ کو و اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے 70 یا اے اہل الکتابی اہل کتاب یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بی آیاتی آیات کا اللہ کی بی آیات اللہ و حالانکہ انتم تم تشہدون تم گواہ ہو 71 یا اہل اے اہل الکتابی کتاب یا اہل الکتاب لما کیوں تلبسون تم ملاتے ہو لام با سین مدہ ہے الحق حق کو تلبسون الحق بی ساتھ الباطلی باطل کے بالباطل و اور تکتمون کیوں تم چھپاتے ہو الحق حق کو تکتمون الحق و حالانکہ انتم تم تعلمون تم جانتے ہو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت آل عمران کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، محنتوں کو ہم سے قبول کریں اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے آیت نمبر 69، 70، 71 کو ہم دیکھیں گے ایک ساتھ، اور آیت نمبر 64 سے لے کے 67 تک جو ہماری آیات ہیں ان کا موضوع ہے سازشیں۔ ان تمام کو پھر ہم ایک ساتھ لے کے انشاءاللہ پھر ایک ساتھ جب آیت نمبر 77 پہ پہنچیں گے تو دوبارہ سے ہم لوگ جو ہیں ان پر روشنی ضرور ڈالیں گے اور سمجھنے کی ایک ساتھ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں آیت نمبر 64 سے لے کے 77 تک، یہاں سے دیکھیں کہ اب ان آیات کا جو موضوع ہے وہ لکھ لیں۔ ان کا موضوع ہے سازشیں، کہ اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے لوگ جو سازشیں کرتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، وہ کل بھی کرتے تھے اور وہ آج بھی کر رہے ہیں، ان پر بات ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم امت مسلمہ ان لوگوں سے سنبھل کر رہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں انسان بنایا ہے تو ہماری رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہمیں دی ہے،
ہم کوئی بھی مشین بھی لے کر آتے ہیں تو یہ مثال اکثر میں دیا کرتی ہوں، تو اس کے ساتھ اس کی ایک ڈیٹیل بک موجود ہوتی ہے جس میں اس کے بارے میں تمام انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کیسے چلانی ہے. اور یہ تو پھر ہم اگر انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیا یوں ہی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس کتاب کو بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ جب جسم بیمار ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں. جسمانی دوائیوں کے لیے ہم زمین سے دوائیں، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان سے دوائیں بنتی ہیں. جسم کمزور ہونے لگتا ہے، خوراک کھاتے ہیں جو زمین سے نکلتی ہے، ہم صحت مند ہونے لگتے ہیں. تو ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ کب ٹھیک ہوگی؟ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، جب اس وحی کے قطرے ہمارے جو ہیں دل پر اتریں گے، گریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دل کی سرزمین بھی سرسبز ہوتی جائے گی. اب یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 69 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون، کہ بعض اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور وہ نہیں سمجھتے. یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ نہیں، اس دنیا میں کون کون سے لوگ ہمارے حق میں ہیں، ہمارے دین کے راستے میں ہماری رکاوٹ بنیں گے، اور ہم نے کیا کرنا ہے. پھر ساتھ میں علاج بھی بتایا ہوا ہے، اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے. ودت کا روٹ ہے واو دال، اس میں طائفہ کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ مونس ہے. طائفہ چھوٹا گروہ، یعنی کہ طواف بھی اسی سے ہے. ان کا مقصد ہے، جو ان کا اولین مقصد ہے وہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ایک ایمان والا انسان یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، میرے بندے ان کی باتوں میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکیں گے. کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ ایک بندہ مومن کا دل و دماغ حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھ کے وہ ڈر جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہر طرح سے وہ مجھے بھٹکنے نہیں دے گا. اس لیے کیونکہ ایک بندہ مومن کے اندر جو ہوتا ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 70 میں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو. اب یہاں پر دیکھیں کہ اہل کتاب کو سمجھایا جا رہا ہے ساتھ میں کہ تم جانتے ہو اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کی تبلیغ اور تربیت سے معاشرے میں بھلائی آ رہی ہے، پھر کیوں ایسا کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے راستے سے بھٹک جائیں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو جائیں. انہیں پتہ ہے کہ مسلمان اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، لیکن وہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ جائیں. ایک ہندو سیاستدان نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ہندو نہیں بنانا چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے کام کرنے لگیں، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی انڈین فلمیں دیکھیں، ان کے جیسے کام کریں، انہیں اپنا آئیڈیل مانیں. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 71 میں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، سچ میں جھوٹ کیوں ملاتے ہو اور سچی بات کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. یہاں پر دیکھیں اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جن کو وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے. انہیں جو باتیں معلوم تھیں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اور ان باتوں کو وہ چھپاتے تھے. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے لیے کتنے نکتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی جو آیات ہیں ہم ایک ساتھ ان آیات کو اور ان آیات کو ایک ساتھ جب دیکھیں گے تو ہمیں آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہمارے لیے عمل کا نقطہ دیکھیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ کتاب سے آتا ہے. کتاب کس سے؟ قرآن سے. جب ہم اس کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس علم آنے لگتا ہے. اور تاثیر کب ملتی ہے؟ جب ہم اس علم کو اپنے عمل میں ڈالنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، تب تاثیر آنے لگتی ہے. پھر الحمدللہ ہماری باتیں خود ہی لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے لگتی ہیں، اس لیے کیونکہ ان باتوں میں ہمارا اپنا عمل شامل ہوتا ہے، صرف لفظی باتیں نہیں ہوتی. یاد رکھیں لفظی باتیں کبھی بھی تاثیر میں نہیں ڈلتی. اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے عمل میں لانا ہوتا ہے، کیونکہ جتنی طلب اتنی ہدایت. ہدایت صرف اسے ملے گی جو کہ ہدایت کا طلبگار ہوگا. ہدایت گروہ یا استاد سے نہیں ملتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
کہ ہم کسی گروہ سے جڑ جائیں، ہم کسی جماعت سے جڑ جائیں، یاد رکھیں جو بھی انسان ہمیں کسی جماعت سے یا ہمیں کسی گروہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے ہم وہاں سے ضرور بھٹکیں گے۔ ہاں، جو انسان ہمیں قرآن سے، سنت سے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے، وہ اپنی ذات کو بیچ میں شامل نہیں رکھتا کہ نہیں میں نے یہ کام کیے، میں بہت اچھی ہوں یا میں بہت اچھا ہوں، ہمارے اس فلاں استاد نے یہ بولا آپ ان کی پیروی کریں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو باتیں ہوں گی وہاں پر جو ہے دین کا جو علم ہے وہ کم، اور وہاں پر انسان کی اپنی ذات کی پیروی زیادہ ہوگی۔ دل بڑا کر لیں اور علم حاصل کریں، اللہ بہت ہدایت عطا کریں گے ہمیں۔ ان دو خوبیوں سے ہدایت ملتی ہے۔ نمبر 1، دل بڑا کرنا پڑے گا۔ دل بڑا کب ہوگا؟ ہمیں بہت سی چیزوں پہ صبر کرنا پڑے گا۔ جب ہم ہدایت کے سفر پہ آتے ہیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ہمیں، پھر بعض اوقات اپنے بھی بعض اوقات جو ہیں وہ دشمن بن کے ہمیں ایسے سامنے نظر آنے لگتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں ہم پہ، انگلیاں اٹھتی ہیں ہم پہ کہ اسے کیا ہو گیا۔ بہت ایسے الفاظ ہم سنتے ہیں جو کہ ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے، اس لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوگا کہ جب بھی کوئی بات ہوگی کہیں گے کہ علم والے ایسا کرتے ہیں، آپ کے پاس تو علم ہے، آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ جبکہ انسان اپنے گریبان میں نہیں جھانکے گا۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، دل کو بڑا رکھنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے، انشاءاللہ علم حاصل کرنے میں لگ جانا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہدایت عطا کریں گے، وسعت قلبی پیدا ہونے لگے گی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر گروہ بندی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، مسلمان بھائی اور بہن کے لیے خیر خواہی اور بلائی کا جذبہ دل میں رکھیں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ ہم سب کو ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نمائش سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والی آیات کے ساتھ ہم ضرور دوبارہ سے ان آیات کو کا ربط ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں گے، پھر تفصیلی بات بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔